الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله برادران اسلام، ماہ جمادی الثانی جمادی الاخری اختتام کی طرف رواں دواں ہے، اور اس مہینے کی خصوصی نسبت خلیفۃ الرسول حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بابرکات سے ہے۔ سو اسی نسبت سے ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام کے معجزات ہوتے ہیں۔ معجزہ نبی کی نبوت کی تصدیق ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ معجزہ نبی کی نبوت کی تائید، توثیق اور تصدیق کے لیے ہوتا ہے۔ اس سے معجزے سے نبوت اور نبی کی سچائی کا پتہ چلتا ہے۔ کرامت
اللہ کے نیک بندوں اولیاء سے صادر ہوتی ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ معجزے میں نبوت کا دعویٰ ہوتا ہے، نبی کہتا ہے کہ میں یہ کر کے دکھا دوں گا، اور جیسے وہ کہتا ہے ویسے ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعوی نبوت کے ساتھ اس کی سچائی کے لیے نبی کا معجزہ دکھانا، معجزے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام جو عادی طور پر کوئی دوسرا آدمی نہ کر سکے، عاجز ہو، ویسا ہی کام اگر کسی نیک بندے سے بھی ہو جائے تو وہ معجزہ نہیں ہوتا، بغیر دعوے کے ہوتا ہے، وہ کرامت ہوتا ہے۔ کرامت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کی عزت کی خاطر، تکریم کی خاطر، شان و عظمت کی خاطر وہ کام اس بندے کے ہاتھوں سے ظاہر ہو گیا، اس کی ذات سے ظاہر ہو گیا۔ تو انبیاء کے بعد پہلی صف جو اولیاء کی ہے وہ انبیاء کے صحابہ ہوتے ہیں، یاد رکھیں، انبیاء کے بعد اولیاء آتے ہیں، اور اولیاء کی پہلی صف کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ انبیاء کے ساتھی ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے اصحاب ہوتے ہیں، ان کے حواریین ہوتے ہیں، پھر اسی طرح درجہ بدرجہ صحابہ کے بعد دوسری صف جو ہوتی ہے وہ تابعین کی ہوتی ہے، ان کے اندر پھر الگ الگ درجات ہوتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کیونکہ اولیاء میں سے ہیں، اب تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑا ولی وہ ہوتا ہے جو سب صحابہ سے افضل، اعلیٰ، اول گنا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو افضلیت حاصل ہے، سو اس جماعت میں ولایت کے اعتبار سے بھی آپ اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں۔ صحابہ کرام سے عموماً کثرت سے کرامات کا ظہور بظاہر ہمیں کتابوں میں نظر کم آتا ہے، تو جو منکرین بد دماغ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں سرے سے کرامت تو ہے ہی نہیں، یہ کہتے ہو جی غوث پاک سے یہ کرامت ظاہر ہوئی، اگر کوئی کرامت ہوتی تو صحابہ سے نہ ظاہر ہوتی، یہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ صحابہ تو ان سے افضل ہیں، ان سے تو اس قسم کی کوئی کرامت ہم نے نہیں سنی، تو یہ بعد والوں میں یہ عزت کہاں سے آ گئی؟ تو یہ کم علمی بھی ہے، جہالت بھی ہے۔ باقی رہا کہ کثرت سے نظر نہ آنا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ تھی نہیں تھی، اب یہ دن کا وقت ہے، سورج نکلا ہوا ہے، آپ کسی عقل مند جو 2.5 جماعتیں پڑھا ہو اس سے پوچھو کہ ستارے ہیں کہ نہیں؟ ستارے ہیں، چاند ہے کہ نہیں؟ چاند ہے، نظر نہیں آتا۔ اس وقت بھی ستارے ہیں، اس وقت بھی چاند ہے، نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی کا غلبہ ہی اتنا ہے، وہ بیچارے ہو کے بھی نہیں ہیں۔
چاند بہت بڑا کرہ ہے، ایک دنیا ہے لیکن وہ نظر بیچارہ نہیں آتا، تو اس کا نظر نہ آنا اس کا سبب یہ ہے کہ سورج کی روشنی اتنا غالب ہے کہ وہ شرمندگی سے منہ ہی چھپائے ہوئے ہے۔ ستارے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اتنا بڑا سورج جو سامنے ہے۔ تو آفتاب نبوت جب دنیا میں چمک رہا تھا، ستارے تھے نظر نہیں آتے تھے۔ کرامت تھی نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ جہاں چاند کو چیرنے والا معجزہ ہو، جہاں سورج کو پلٹانے والا معجزہ ہو، جہاں ہاتھ رکھ کے پنجائے آب رحمت سے دریا جاری ہو جائیں، اسی لیے کہتے ہیں ستاروں سے کہہ دو کوچ کریں۔ کیا؟ ستاروں سے کہہ دو کوچ کریں، اب میرے منور آتا ہے۔ ستاروں سے کہہ دو کوچ کریں، اب میرے منور آتا ہے۔ سب کے رب کے پیمبر آ ہی چکے، اب سب کا پیمبر آتا ہے۔ تو وجہ سمجھ میں آ گئی کہ نبوت کے کارنامے، معجزات اور غالب معجزات کے سامنے ان کی کرامتیں اسی طرح چھپی رہتی تھیں جیسے سورج کے آگے ستارے چھپے رہتے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق آپ بھی صاحب کرامت ہیں، لیکن دعویٰ نہیں ہے۔ چلتے چلتے ایک بات ظاہر ہو گئی، مثلا آپ کا آخری وقت تھا، آپ کا آخری وقت تھا۔ حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو بلایا، بلا کے فرمایا میری بیٹی، میری جان، تو میری ساری اولاد میں مجھے زیادہ عزیز ہے، تجھے میں نے ایک خاص ٹکڑا باغ کا عطا کیا تھا، یا کھجوروں کا ایک حصہ تجھے خاص عطا کیا تھا، لیکن تو نے اس پہ ابھی تک قبضہ نہیں کیا۔ اب میرے جانے کی گھڑی آ گئی، کیونکہ تیرا اس پہ قبضہ نہیں، اب وہ میری جو کچھ ہے وہ وراثت میں آئے گا، اور وراثت میں آئے گا تو اس کی اکیلی مالک نہیں بن سکتی، جی میری جتنی اولاد ہے ان میں شرع کے مطابق برابر برابر بانٹا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے دھیان رکھنا، میرے جانے کے بعد قابو نہ ہو جانا ہوتا ہے نا جی، لڑائیاں شروع، یہ میرا اور یہ تیرا، اور میں کتے قابو نہ ہو جانا اس خطے یا ٹکڑے یا باغ کے حصے پر، یہ تقسیم ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے پھر بتایا کہ ایک تو تیرے بھائیوں کے حصے میں کچھ آئے گا، اور تیری 2 بہنوں کے حصے بھی ہیں، یہ لفظ یاد رکھنا، تیری 2 بہنوں کے حصے میں بھی آئے گا۔ اب اس وقت حضرت عائشہ کی بہن ایک تھی، بہن ایک تھی حضرت اسماء، اور حضرت عائشہ سے 10 سال غالباً وہ بڑی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر جو حضرت عبداللہ کی والدہ تھیں، حضرت زبیر کی بیوی تھی۔ اللہ اکبر،
تو حضور نے فرمایا کہ تیری دو، حضرت ابو بکر نے کہا تیری دو بہنوں کا بھی۔ اب اچانک حضرت عائشہ کو جھٹکا سا لگا، ابا جان بہن تو میری ایک ہے، آپ کہہ رہے ہیں دو۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی ایک تو اسماء دنیا میں ہے، ایک میری وہ جو بیٹی ہوگی بنت خارجہ سے، یعنی آپ کی دوسری جو شادی تھی، فرمایا اس کے ہاں بیٹی یعنی امانت ہے، وہ حاملہ ہے، امید سے ہے، اور اس کے پیٹ میں بیٹی ہے۔ کیا ہے؟ اتنی عقل تو آپ میں بھی ہے کہ اب کسی کو چلو مان لیں، یہ مان لیتے ہیں کہ کسی کے ہاں امید ہے، لیکن یہ کیسے پتا چلا بیٹا ہے یا؟ دوسری بات یہ بھی کہ یہ کس کو پتا ہے، پتہ نہیں پیٹ میں مر جائے، یہ بھی تو ہوتا ہے، بچے یا پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں۔ یہ علم کیا ہے کہ آپ کو یہ بھی ایک کرامت یہ کہ آپ کو پتا چل گیا کہ بیٹی ہے، دوسری کرامت یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس نے دنیا میں آنا ہے، تیسری کرامت یہ ہے کہ اس نے زندہ بھی۔ حالانکہ قرآن مجید میں مولوی لمبی لمبی سریں لگا کے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں لا یعلم الغیب، بڑی عجیب عجیب سریں، بڑی ہنکیں لگا لگا کے، یا اللہ تو کسی کو کوئی پتہ نہیں، یعلم ما فی الارحام، اللہ ہی کو پتا ہے پیٹ میں کیا ہے، اللہ ہی کو پتا ہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ اب پوچھا یہ جائے مولوی جی بولیے، اب منہ کھولیے، صدیق اکبر جاتے جاتے کہہ رہے ہیں میری بیوی کے پیٹ میں بیٹی ہے، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ زندہ بھی رہے گی، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عمر بھی ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے تیسرا حصہ دین کا امت کو دیا، بڑی مفسرہ تھیں، وہ آگے نہیں بولتی کہ ابا جان قرآن میں تو ہے کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں بارش کب ہوگی، کسی کو کوئی پتہ نہیں پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا ہے، ابا جان آپ جھوٹ بولتے ہو۔ نہیں، حضرت عائشہ اس کی تصدیق کر رہی ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کا نبی تو نبی ہے، نبی کا جو یار ہے، جو یار غار ہے، جو صحابہ کا سردار ہے، بات بالکل غیب ہے، بات بالکل غیب ہے، لیکن صدیق اکبر کو پتا ہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے، یہ بھی پتا ہے کہ عائشہ صدیقہ نے بھی زندہ رہنا ہے، ورنہ ایک پل کا کسی کو پتا، یہ بھی پتا ہے حضرت اسماء نے بھی زندہ رہنا ہے، یہ بھی سارا علم ہے۔ یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ صدیق اکبر صاحب کرامت ولی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یاد رہے گا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی یہ کرامت ہے کہ آپ نے پھر وہی ویسا ہوا جیسے آپ نے فرمایا، آپ کا ترکہ جو تھا ویسے ہی بٹا جیسے آپ نے بتایا ہے۔ ایک ہوتی ہے کرامت بالواسطہ، ایک ہوتی ہے بلا واسطہ۔ مثلا حضرت ابو بکر صدیق کا یہ جو کمال ہے یا یہ جو کرامت ہے، اس کو اگر آگے چل کے دیکھیں تو یہ نبی کا معجزہ ہے، کیونکہ صدیق اکبر کو یہ جو عزت ملی ہے وہ نبوت کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ خود فرماتے تھے، حضرت عمر بھی فرماتے تھے کہ مجھے جو عزت دی خدا نے
اس کا سبب بھی میرا نبی ہے، جو ہمیں بلندی ملی اس کا سبب بھی میرا نبی ہے، اللہ نے جو ہم پہ احسان کیے اس کا سبب بھی میرا نبی ہے۔ اب امتی کی کرامت اصل میں وہ بھی نبی کا معجزہ ہے، وہ نبی کی وجہ سے ہے، اور کسی فوجی کا کارنامہ اصل میں چیف کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ مثلا ہمارے ساتھ مقابلہ کیا بھارت کی فوج نے، اور ہمارے ایئر فورس میں سے کسی کیپٹن نے یا کسی نے جا کے ان پہ بم گرا دیا، ان کا جہاز گرا دیا، تو جہاز اس نے گرایا، فیلڈ مارشل ہم نے عاصم صاحب کو بنا دیا۔ نعرے کس کے لگتے رہے، تمغے کس کو چڑھائے گئے، چیف صاحب کسے بنا دیا گیا، حالانکہ وہ دفتر میں تھے۔ کارنامہ کوئی کر رہا ہے اور تمغے کسی کو لگ رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنی بھی کام کوئی فوجی کرتا ہے اصل میں کھاتے میں سپہ سالار کے جاتا ہے۔ یہ مثال میں نے ویسے دی ہے۔ اصل میں جیسے امتی کی کوئی بات ہوتی ہے اچھائی کی، وہ ساری کی ساری نبوت کے کھاتے میں چلی جاتی ہے، ساری نبوت کے۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جتنے آپ نے لشکر ترتیب دیے، ان لشکروں کے سپہ سالار بھی آپ تھے، منتظم بھی آپ تھے، ان کی دیکھ بھال تعین منزلیں بھی آپ مقرر کرتے تھے، یہاں تک کہ نعرے بھی آپ متعین کرتے تھے۔ اب سوچیں، اور جو ان سے وہاں کرامت صادر ہوتی تھی وہ اصل میں اعتماد تھا سپہ سالار پر، اعتبار تھا سپہ سالار پر۔ جنگ یمامہ حضرت صدیق اکبر کے آرڈر سے ہوئی، اس کے مین سپہ سالار کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جو بھی یمامہ کے میدان میں صحابہ سے کارنامے صادر ہوئے تو ان کا اصل عزت کا حقدار، امت کا سردار حضرت ابو بکر۔ اب وہ جنگ تو میں نے تھوڑی تھوڑی ختم نبوت کے معاملے میں بھی بیان کی کافی ساری دفعہ، ایک بات دوبارہ اس کو بیان کر رہا ہوں۔ اس میں سے ایک صحابی تھے جو انصار کے سردار تھے، وہاں مختلف قبائل تھے، قبیلے، اور ایک ایک قبیلے کا ایک ایک کو سردار بنا دیا جاتا تھا۔ قبائل جو تھے تو قبیلہ انصار جو تھا ان کے سردار تھے حضرت ثابت بن قیس بن شماس۔ اتفاق یہ ہے کہ یہ خطیب الانصار بھی، خطیب بھی بہت بڑے تھے، ان کو خطیب الانصار بھی کہا جاتا تھا۔ اور بسا اوقات حضور کفر کے مقابلے میں اگر کوئی خطبہ دینا ہوتا تھا ان کو منتخب کرتے تھے، اس لیے ان کو خطیب النبی بھی کہتے تھے۔ کتنے لقب ہو گئے؟ خطیب الانصار، سردار کے انصار، اور انصار کے قبیلے کا جو جھنڈا تھا اس کے علمبردار بھی حضرت ثابت بن قیس تھے۔ کتنی سرداریاں جمع ہو گئی۔ خطیب بھی کمال کے، نبی کے بھی خطیب، یعنی حضور کے چنیدہ منتخب کردہ خطیب۔ حضور خود بولنے کی بجائے انہیں کہتے تھے میری طرف سے ثابت بولے گا۔ شان ہے اللہ۔ اب پہلے میں ان کے بارے میں اللہ اکبر، ان کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس کے نتیجے میں سورہ حجرات نازل ہوئی تھی۔ اب اگر میں اس واقعے کو میں نے بیان کرنا شروع کر دیا تو وقت بہت لگ جائے گا، باقی چیزیں رہ جائیں گی، اس کو ہم کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا ثابت بن قیس
یہ جنگ یمامہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ جب شہادت ہو گئی، ان کے جسم پر جو زرہ تھی، سردار بھی تھے، امیر آدمی تھے، انہوں نے قیمتی زرہ پہن رکھی تھی۔ یہ شہید ہوئے تھے مورچے میں، انہوں نے گڑھا کھود لیا، کفن پہن لیا، خوشبو لگا لی۔ آپ نے فرمایا کیونکہ میں نے اسی گڑھے میں لڑتے ہوئے دین کے لیے شہادت پانی ہے، مجھے نہ کسی کے کفن کی ضرورت ہے، نہ خوشبو کی ضرورت ہے، ایسے اٹھا کے مجھے دفنا دیں۔ یہ جذبے ہیں ایمانی۔ کفن پہن لیا پھر لڑے، یعنی پکا پیڑا ارادہ ہے کہ اسی کفن کے ساتھ دفن۔ اسی لیے کفار جو تھے وہ کہتے تھے یہ لوگ موت سے نہیں گھبراتے، ہم سے کہاں ڈرتے ہیں، یہ ہم جینے کے لیے لڑتے ہیں، یہ مرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ اب جو موت بھی جن سے گھبرائے، ان کو کافروں سے ڈر کہاں سے آئے؟ تو حضرت ثابت بن قیس شہید ہو گئے، مورچے میں ہی گر گئے۔ تو جب جنگ ختم ہوئی، کوئی بندہ آیا، قیمتی زرہ دیکھی، اتار لی، اتار کے جا کے چھپا دی۔ رات ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس ایک ساتھی کو خواب میں ملے کہ ایک بندے نے میری زرہ چرا لی ہے یا اتار لی ہے، اور اتار کے یہ جو میدان جنگ ہے اس کے فلاں کنارے پر مٹی کھود کے اس میں دبا دی ہے، اوپر اس نے اونٹ کا جو کجاوا ہے وہ رکھ لیا ہے۔ نشانی یہ ہے اس کجاوے کے ساتھ ایک لمبا رسہ ہے اور وہ رسہ کجاوے سے بندھا ہے، اور اس کا دوسرا سرا رسے کا ایک گھوڑے کے ساتھ بندھا ہے۔ نشانی یہ ہے خالد بن ولید سے کہہ کہ اس نشانی کو دیکھتا ہوا میری زرہ برآمد کرے، اور میری زرہ برآمد کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس لے جائے، اور حضرت ابو بکر کو جا کے میرا پیغام دے کہ میری زرہ بیچ دے، اور میری زرہ بیچ کے جتنے پیسے نکلیں فلاں آدمی کا میرے اوپر قرضہ ہے وہ قرضہ ادا کرے، اور میرا فلاں غلام فلاں نام کا ہے اس کو میری طرف سے آزاد کر دے، چنگا مریا ہو جائے۔ یہ وہ ہے جس کی چھاتی جسم کو چھاننی کر دیا گیا ہے، اتنے تیر برسے ہیں، ایک بھی انگ خالی نہیں ہے جس کو تیروں نے چھید نہیں ڈالا۔ جس آدمی کی بوٹیاں بکھر گئیں وہ خواب میں آ رہا ہے۔ آپ کی پورے پاکستان کے 6-7 جتنے محکمے ہیں جو اربوں خربوں خرچہ لیتے ہیں، وہ رل کے بھی یہ اس طرح کا کام، زندہ و پائندہ طاقتور ادارے بھی کام یہ نہیں کر سکتے جو رسول اللہ کے ایک شہید جس کے جسم کے ٹکڑے ریاض کی سرزمین پر بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ بتا رہا ہے زرہ اتری بھی اس کو پتا ہے، یہ بھی پتا ہے کہ مرنے کے بعد زرہ اتر گئی، یہ بھی پتا ہے رکھی کہاں گئی، یہ بھی پتا ہے اس کے اوپر کیا رکھا ہے، یہ بھی پتا ہے اس کے ساتھ رسی ہے یا دھاگا ہے یا زنجیر ہے، یہ بھی پتا ہے کہ اس کے آگے وہ کس گھوڑے سے یا اونٹ سے بندھی ہے۔
اس کو یہ بھی پتا ہے کہ خالد بن ولید موجود ہے، وہ شہید نہیں ہوا ہے، اسے یہ بھی پتا ہے مدینے میں ابو بکر بھی موجود ہے۔ جی کتنی کرامتیں ایک وجود سے وابستہ ہیں، اور یہ سپاہی ہے ابو بکر کا، صحابی ہے رسول اللہ کا۔ سمجھ میں آ گئی؟ سپاہی کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا کی فوج کا سپاہی ہے، اور میرے نبی کا صحابی ہے۔ جس سالار کی سپاہ میں ایک سپاہی ایسا ہے، سوچ وہ ابو بکر سالار کیسا ہے۔ بندہ ضد کرے تے وہ دی مرضی، ورنہ ایک ہی بات سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ جو خلافت صدیق ہے، یہی ایک واقعہ بتاتا ہے 100% ٹھیک۔ اب جس کے ایمان میں لیک ہے اس کا تو علاج، ورنہ ایک ہی بات سے سچائی۔ اب پہلے تو شریعت سے پوچھیں کہ کیا بندہ مر کے، اگر کوئی عام بندہ مرے، مرنے کے بعد وہ وصیت کرے؟ وصیت اس کی جاری ہوتی ہے جو زندگی میں وصیت کرے، کسی دنیا کے قانون میں نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کوئی وصیت کرے اس پہ ٹکا عمل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ایسا مرا ہوا زندہ ہے جس کی وصیت جاری ہوئی، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم زندے ہیں، تھوڑی تے جیب کٹ کے کوئی لے جاتے اتھے روندے پھر دے ہوندی ہے، ایک تو جتیاں چک کے لے جاندے لوگ، پھر مسجد میں اعلان کرو، نہ امام کو پتا ہے نہ جتی والے کو پتا ہے کدھر گئی ہے۔ یہ زندے ہیں، یہ بڑے نمازی ہیں، یہ بڑے موحد ہیں، یہ بڑے تبلیغ والے ہیں، جن کو پتہ ہی کاک نہ ہو، لیکن یہ کیسے مرے ہوئے لوگ ہیں، کہاں نظر رکھتے ہیں، کدھر کدھر کی خبر رکھتے ہیں۔ چلو اس نے خواب میں ملا تھا، حضرت ابو بکر صدیق کو تو سمجھ میں آنا چاہیے تھا، مرے ہوئے آدمی نے یہ کہا، لیکن صدیق اکبر نے کہا زرہ بیچی گئی، غلام کو آزاد کیا گیا، قرضہ ادا کر دیا گیا، گویا صدیق اکبر نے مہر لگائی کہ یہ مرنے والا زندہ ہے، تیرے تن پرست یزید ادھر، تیرے من پرست شہید ادھر، یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے۔ زندہ باد۔ یہ اسلام کی بھی سچائی ہے، یہ اسلام کے نام پہ جو جان دے رہے ہیں، اللہ اس کو کہتے ہیں کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ اس بلے شاہ نے اسی منزل پہ کہا بلے شاہ اسا مرنا نہیں۔ یہ ٹکے ٹکے کے ملوانے منہ کو پھلا کے کہتے بلے شاہ نے یہ کیا کہا، اسی لیے کہا ہے کہ بلے شاہ اس صف کا آدمی ہے جو مر کے بھی حقیقتیں بول جاتے ہیں۔ بلے شاہ اسا مرنا نہیں، کیوں گور پیا کوئی اور، تے وارث شاہ او صدائی جیوم دینی، جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نی، جنہ کیتیاں۔ اپنے حضرت شاہ حسین اس سارے لاہور بھریا پہ ہے،
تے ساڈے نال بھی بھریا پیا دوویں شکلاں دی ماشاءاللہ ہائے ہائے نکمے بھی بے شمار نے تے کم والے بھی بے شمار نے اے اروار نے او پار نے شاہ حسین او شہید کہاں من شاہ حسین او شہید کہاں من جیڑے مرن متران دے اگے نی سیو اسی نینا دے آکھے لگے نی سیو کالے پٹ نہ چڑھے سفیدی تے کاگ نہ ہوندے بگے اللہ کرے تانوں بھی کو پتہ لگ گیا کو پتہ لگ گیا یا اجے تہاڈی نیند ہی نہیں اکھڑی یہ ہے صدیق کی صداقت کا کمال جس قوم کا صدر وزیر اعظم چیف سالار سچا اس قوم کو جھوٹا کوئی نہیں کر سکتا جس قوم دے وڈے جھوٹے رج کے جھوٹے اس قوم نو عزت نہیں مل سکتی کیونکہ جنہاں دے پیو ہی جھوٹے صدقے جائیے صدیق صدیق ہے ادھر سے بھی بڑی کمال بات آ گئی حضرت ثابت بن قیس کو جب انہی کے کپڑوں میں اٹھایا گیا آپ کو قبر میں وہیں یمامہ کے اندر جب دفنانے لگے تو اب کان کھول کے سننا جاگ کے سننا پچھلی گل بھول جانا انہوں یاد رکھ یہ پتہ کیوں آکھیا ہے یہ نال تانوں یاد رہے گا کہ اس گل دے اتے ساڈے خطیب صاحب سانو روک کے انج آکھیا سی پچھلی بھول جانا ہن اگلی یاد رکھنا کیڑی سنو حضرت ثابت بن قیس خطیب النبی خطیب الانصار شہید ختم نبوت انصار کے سردار کو جب قبر میں اتارنے لگے تو قبر میں اترتے ہی ابھی قبر میں نہیں اتارے گئے فوراً نعرہ لگایا محمد الرسول اللہ اے مرے ہوئے نے اے او کتاب جو دنائے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کئی سو سال رسول اللہ دے روزے دے اتے کتاب پڑھیں دی رہی ہے کئی سو سال یہ وہ کتاب ہے اب بھی جو صاحب علم فقراء صوفیاء علماء ہیں اس کتاب کا سبقاً درس دیتے ہیں یہ کتاب واحد کتاب ہے جو اللہ کے نبی کے حقوق پہ لکھی گئی ہے اس کتاب کا نام کیا ہے اس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں شفا شریف حضرت امام قاضی ایاز اندلسی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے اس کے اندر آپ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ثابت بن قیس شہید ختم نبوت خطیب النبی جب قبر میں اتارے جانے لگے تو لفظ کیا کہے محمد الرسول اللہ دفنانے والے بھی صحابہ جانے والا بھی صحابی اور جسم کے ٹوٹے اڑے ہوئے لیکن قبر میں جاتے جاتے نعرے حضور کی نبوت کی سچائی ایک ہی جانن یار گلوئی ہو انہیں خبر نہیں یہ بدبخت تو اپنے نبی کی حیات کے قائل نہیں
یہ میں نبی کے ایک غلام کی بات کر رہا ہوں اترتے ہوئے قبر میں. پہلا لفظ کیا؟ محمد رسول اللہ. آگے کہا ابو بکر الصدیق. دوسرا لفظ عمر الشہید. نہیں سمجھ آئی؟ اللہ تانوں مدینے دا حلوہ کھواوے. بڑی ڈھلی آمین کیتی. اس سال تے مشکل لگتا ہے. ہائے ہائے. بندہ قبر میں اتر رہا ہے، بندہ صحابی ہے اور یہ صحابہ ہیں. کہتے ہیں صحابہ کی کوئی کرامت کا پتہ چلے تو کن کھول پھر بول. یہ صحابی ہے، پچھلی کرامت بول اگلی دیکھ. بندہ قبر میں اتارا جا رہا ہے اور قبر میں جاتے جاتے بھی نعرے. تسی چنگے بھلے ہو کہ بھی نعرہ ماریے تے پہلے سجے کھبے ویکھ دیو ماراں کہ نہ ماراں. بھٹو دا نعرہ ہوئے تے پھر سارے جیے بھٹو، نعرہ بھٹو، منہ کھول پھاڑ پھاڑ کے 4 ٹکے واسطے. نعرہ نواز شبیر، باجی مریم شریف، عمران شریف. او دے ہوتے دے بڑے نچ نچ کے نعرے مار دینے. بڑے چودھری، راجے، خاجے، جٹ، میے، مولوی. ہن زیادہ مولوی. ہن مولوی 22 سکیل دے افسر نو مولوی جبے کبے پا کے بیعت کرن ٹرے ہوئے. اے شکر کرو مولویاں تے پیرا نعرہ لایا سی بیعت کریے، اگوں نہ ہاتھ انج نہیں چا کیتا. پہلی رہی سی اونج گئی تے باقی انجی جانی سی. ہائے ہائے. جیسا منہ ویسا تھپڑ، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی قوم ویسے حاکم، جیسے حاکم ویسے مولوی. اللہ چبے کبے دستارہ من کے انج جاندے نے جو پاکستان دی تقدیر بدلن واسطے آئے ہوئے. ہائے ہائے ہائے. یہ تکو قبر میں اتر رہے ہیں، قبر میں اتارے جا رہے ہیں، نعرے میرے نبی کی صداقت کے لگا رہے ہیں. محمد الرسول اللہ. یہ تو ٹھیک. آگے کیا کہا؟ ابو بکر الصدیق. واہ ثابت بن قیس، واہ شہید اعظم. آپ نے قبر میں اترتے نعرہ صدیق کی صداقت کا لگا کے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ساریاں خوشامداں تے گلاں دنیا واسطے ہوندیاں نے، مرن تو بعد نہ کوئی دھوکھا ہے، نہ فراڈ ہے، نہ جھوٹ ہے. مرن تو بعد سچی سچے. اے اگر سچے تے یقیناً سچے تے مرن والا قبر وچ اترن تو پہلے پیغام دے رہا ہے امت نو، جھوٹا نہ سمجھنا. اساں ہن مر گئے ہاں، اپنا فرض ادا کر گئے ہاں. ہن تے ساڈی گل من، اساں سچائی دے اتے مر گئے ہاں. ابو بکر الصدیق. حضرت ابو بکر بھی مدینے میں تھے اس وقت. آگے کا عمر. اجے انہاں دی شہادت نو 11 سال 12 سال پے نے تے اے مرن والے ہونے دسی جاندے نے کہ صدیق نے اپنی طبعی موت دے نال دنیا تو جانا ہے تے حضرت عمر نے شہادت دا تاج سر تے پانا ہے. ان کا نام کیا ہے؟ حضرت ثابت بن قیس، جنہ مرن تو بعد نعرے مارے نی اللہ اکبر سبحان اللہ.
چلو آ گیا تے ایک دوجی بھی سن لو. ایک صحابی رسول انہوں دا نام ہے حضرت زید بن خارجہ. زید نام کے بہت سارے نبی پاک کے صحابہ گزرے ہیں. ایک ان میں ہے حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ. ان کا نام جب محدثین لکھتے ہیں تو محدثین ایک لفظ بڑھاتے ہیں. زید بن خارجہ کا نام لے کے آگے کہتے ہیں المتکلم بعد الموت، وہ زید جیڑا مرن دے بعد بھی گلاں کردا رہا ہے. ہن اے آدھے کیڑی کرامت ہے؟ ہن اس تو وڈی کیڑی کرامت ہے بندہ مر کے بھی بولدا رہے. اس تو وڈی کرامت کی ہے بندہ مر کے بھی بولدا رہے. اللہ اکبر. حضرت زید بن، اور اس حدیث کے دیگر بھی راوی ہیں. ایک ان میں حضرت نعمان بن بشیر اس کے راوی ہیں، اور ایک محدث ہے ابن ابی دنیا. انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے کہ او کیڑے لوگ سن جیڑے دنیا تو جا کے بھی زندہ مر کے بھی بول دے رہے. انہاں دے وچ ایک حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ میدان وچ نہیں، ویسے ہی آپ فوت ہوئے. جدوں آپ فوت ہو گئے مغرب دی نماز پڑھ دیتی گئی. آپ کی میت پڑی ہوئی ہے، عورتیں ارد گرد اپنی عادت کے مطابق کوئی ادھر رو رہا ہے کوئی ادھر رو رہا ہے. اچانک آواز آئی ان سے تو چپ کرو. ہن میت ہوئے وچکار، ارد گرد بیبیاں تے بندے ادھے ادھے بھئی کفن دفن دا بندوبست ہونا ہے، تے آواز آئی چپ کرو. ظاہر ہے اتنی آواز گونجی، کسی نے ادھر دیکھا کسی نے ادھر دیکھا. وہ دیکھا تو حاسرا ان وجہ ہی انہاں چہرے تو کفن ہی اتار دیتا ہے. ظاہر ہے عجیب بات ہو گئی نا. ان سے تو چپ کرو. اگے پھر انہاں نعرہ مارے، انہاں کہ محمد الرسول اللہ النبی الامی. اور مریا بندہ بول دے جا رہا ہے تے سارے جننے عورتاں مرد ویکھدے پہنے وعدے نے ایک گل ہن تبصرے تے بعد وچ ہوندے رہندے نے نا. ایک گل کی ہوگی وہ ویکھدے نے، اگو آواز آندی ہے النبی الامی خاتم النبیین. مر کے بھی ختم نبوت دے نعرے. یہ صحابہ ہے، مر کے بول رہے ہیں، مر کے صدائیں لگا رہے ہیں. اس پہ ایک کسی نے کہا بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، جب سر نے ساتھ چھوڑا سجدے کیے نظر نے. سر سٹ زندہ باد. اب تو جیتے جی ختم نبوت کے اوپر بولنا جرم ہے، ختم نبوت کا نعرہ لگانا جرم ہے. لیکن چلو ان کو تو مجرم بنا کے قید میں ڈالو گے، لیکن جڑا پہلے ہی گزر گیا ہے انہیں آکھا میں نے لالو ہاتھ کڑی محمد الرسول اللہ. حضور کی تعریفیں، حضور کی نعتیں، یہاں کھڑے ہو کے نعتیں پڑھنا ممبر پہ بیٹھ کے ہو رے موت کی آغوش میں اتر کے محمد الرسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین. بات یہاں رکی نہیں، آگے نعرہ لگا صدقہ صدقہ ابو بکر. پہلے رسول اللہ کا گرامی نام آیا، پھر مرنے والے کی زبان پہ صدیق کا سلام آیا.
اور جانے والے جہاں ختم نبوت کا نعرہ لگایا ہے فٹ صدیق اکبر کا نام بھی آیا ہے. موت بھی ان سے نہ نبی کا نام چھڑا سکی نہ صدیق کا نام چھڑا سکی. موت بھی ان سے سچائی نہیں چھین سکی. الحمدللہ ہم تو زندہ ہیں، ہم تو زندہ ہیں، لیکن اصل زندگی یہ ہے کہ جس کے لبوں پہ نبی کا نام ہے اس مرنے والے کو بھی سلام ہے، اور جو حضور کی غلامی سے ناکام ہے وہ بدبخت یہاں بھی بدنام ہے، مر کے بھی بدنام ہے. یہ دو یاد رہیں گی باتیں. مر کے بھی نہ حضور کو بھولے ہیں نہ صدیق اکبر کو بھولے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث پکی ہو گئی کہ سرکار نے فرمایا جب میں معراج کی رات ایک آسمان پہ آیا جہاں میں نے اپنا نام پایا وہیں ابو بکر کا بھی نام پایا. ابو بکر ماشاءاللہ اللہ اکبر. ایک تو سمجھتے جائیں نا یہ صحابہ کرامت والے تھے، پر سورج نبوت جو چمک رہا تھا اس لیے کرامت ظاہر ہو جاتی تھی، پتہ نہیں چلتا گزر جاتی تھی بات. لیکن اب ذرا دل تھام کے رکھیے، علاقہ غیروں کا ہے، علاقہ شام کی سرزمین، سپر پاور والے، اور حضرت خالد بن ولید اترے ہوئے ہیں جنگی جرنیل کی حیثیت سے. اور ایک عیسائی عمر بن عبد المسیح جب آپ نے اس کو جا کے پکڑا کہ یہ بھی ان کا رہنما ہے، یہ ان کا رہنما ہے، آپ نے جب اس کو پکڑا تو ظاہر ہے خالی آپ جرنیل نہیں تھے، سیف اللہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن خالد جاںباز ہے یا حیدر کرار. کس صف کا آدمی ہے، کس صف کا آدمی ہے؟ ناکامی شکست جس نے دیکھی نہیں، اور جس وقت بستر پہ کروٹیں لے کے آخری وقت آیا رونے لگے، کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہا ساری عمر تلوار چلائی، جسم کا ایک انچ بھی خالی نہیں جہاں تیر تلوار کا زخم نہیں لگا، لیکن چاہتے ہوئے بھی شہادت نہیں مل سکی. یہ ہے خالد بن ولید، علاقہ غیروں کا. اب سچائیاں میرے نبی کے غلاموں نے کیسے منوائی ہیں. اللہ اکبر. اے ستے پہ ہو کہ جاگ دے؟ میں اس واسطے پوچھتا بار بار کہ تاکہ تساں یاد رکھو کہ ایک گل یاد رکھنے والی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو عادت تھی جب بہت اہم بات آپ فرماتے نا اسے 3 مرتبہ گل ایک باری بھی فرمانی، دوجی باری بھی. صحابہ سمجھ جانا کہ ایک گل بڑی اہم ہے.
تے ہن اساں بھی پھر کوئی نہ کوئی ترلا کردے ہاں جو 8ویں دن تسی لبدے ہو سانو اونج تے تانوں لب تھکیے تسی لبدے ہی نہیں. سریکی میں کہتے ہیں تیکوں امدے ہوئے دیر تھی گئی ہے. تیکوں امدے ہوئے دیر تھی گئی ہے میکو روندے ہوئے سویر تھی گئی. کیوں جی امام صاحب تو آپ کو بھی امدے ہوئے دیر تھی گئی. تیکوں امدے ہوئے امدے سمجھ دے ہو توانو آندیاں دیر ہو گئی ہے تے سانو بھی تواری انتظار وچ رو رو کے سویر ہو گئی. یہ میں روزانہ سویرے 9 بجے کوشش کرداں کہ میں حاجی صاحب دے ڈیرے تھے پھر اتھے بے کے توڑا انتظار کرتا رہنا کہ ہونے آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. لوگ جھاڑو پونچھا فرما رہے ہیں میرے مقتدی آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. تیکوں امدے ہوئے دیر تھی گئی ہے میکو روندے ہوئے سویر تھی گئی ہے وقت جو اوندے نال ٹر پیا ہے. یہ تو ترجمہ کرانگا یا تو سمجھ آ گئی؟ تو پتہ ہے نا کہ میں پیسے منگاں گا جی میں ترجمہ کیتا تھا. بڑے سیانے ہو لین والے پاسوں منٹ نہیں لاندے دین دا موقع آ جائے تے آدن سمجھ آ گئی. وقت جو اوندے نال ٹر پیا ہے اوندی شارک بھی سیر تھی گئی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ وقت نے او دا ساتھ جو دینا شروع کر دیتا ہے. وقت نے بھئی جرنل بھی او دے نال ٹر پیا ہے جج بھی تسی بھی مولوی بھی پیر بھی اس وقت جو او دے نال ٹر پیا ہے او دی چھٹانک بھی سیر تھی گئی ہے. آئے 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 نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کرے تو انہوں تھوڑی تھوڑی سمجھ آوے. وقت جو اوندے نال ٹر پیا ہے اوندی چھٹانک بھی سیر تھی گئی ہے. تو اکو سمجھ دے ہوئے دیر تھی گئی. خالد بن ولید علاقہ غیروں کا پکڑا گیا ان کا ایک مذہبی رہنما. اس رہنما کے پیچھے تھا اس کا خلیفہ. خلیفے نے اٹھا رکھا تھا تھیلا. یہ ہے سیف اللہ. بجائے انہوں تکن دے سدھی تھیلے تے نظر گئی ہے کہ کسی اے ظالم ہیں دشمن کچھ چھپا نہ رکھا ہو. فرمایا تھیلا آگے کر. تھیلا لیا بیچ میں دیکھا تو پڑیاں. فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ سامان ہے. فرمایا نام لے اس کا. اس نے کہا یہ زہر حلال ہے. زہر یعنی منہ میں رکھے بندہ گیا. کہا کس کے لیے رکھی ہے؟ کہا اپنے لیے. کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ذلت کی موت سے زہر کھا لینا بہتر ہے اس لیے اپنے لیے رکھی ہے. آپ نے فرمایا بڑی ظالم زہر ہے. اس نے کہا زبان پہ جو رکھے گا 1 سیکنڈ میں جائے گا. خالد نے دیکھ کے کہا بے وقوف زہر سے بندے نہیں مرتے رب مارے تب مرتے ہیں. اس کے حکم سے موت آتی ہے. زہر تو سبب ہے. اس نے ایسے دیکھا فرمایا ادھر لا. اپنے بھی دیکھ رہے ہیں بیگانے بھی. جب آپ نے زہر پکڑا فوج دوڑی کہ کیا کر رہے ہیں؟ زہر حلال. فرمایا پیچھے چل.
اٹھائی زہر پوری پڑیا ڈالی منہ میں، فرمایا تو تو کہتا تھا ایک چٹکی لے میں ساری کھا رہا ہوں، بلا موت کو آئے۔ لوکیں کو موت مرے دی ہے، او لوگ کو اسا موت کو مار دکھائے۔ موت نے تو کیا آنا تھا، رنگ بھی نہیں بدلا، ہنس کے کہا تجھے کہا ہے نا، اساں زہراں نال نہیں مردے، اساں تیریاں تیراں تلواراں نال نہیں مردے، اساں اس ویلے مردے ہاں جدو جان یار دے حوالے کر دے ہاں۔ باقی حدیثیں تو ٹھیک، لیکن اس پہ وہابی سنی اہل حدیث سب نے مہر لگائی ہے کہ یہ تصدیق ہے، یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، سب کی تصدیق ہے، لیکن کمال یہ ہے پیچھے صدیق۔ تسی نہیں سمجھ آؤندی، او کٹیاں کلے دے زور تے کد دیاں، نہیں سمجھ آؤندی، یہ قلہ ہووے ڈھلا پھر کٹی دا انا للہ۔ میں جڑی تقریر کردا نا تے میں نو بھی پتہ ہے میرے مقتدی جیوندے نے، یہ تسی مرے ہوندے تے میں انج دی تقریر کدے نہیں کرنی سی۔ ویسے پوچھ لما ہے ہی ہو کہ نہیں؟ گجرا خالی نعرے مار رہے ہیں یا اوکھے ویلے پیچھے بھی آئیں گا؟ کیوں جی یاد رہے گا؟ اج والی تقریر تواڈے کول میں سننی بھی ہے تے انشاءاللہ ایک بندہ بھی اگلے جمعے نہیں آئے گا۔ اے میں تو انڈل مذاق کیتی ہے، بالکل نہیں سننی، وعدہ رہا آ جانا۔ زہر حلا حل پی گئے کون؟ موت نے کہاں آنا تھا؟ اتنا یقین، ہوئے اتنا یقین کہ زہر حلا حل بھی ہے، ہمارا ککھ نہیں بگاڑ سکتی، اپنے خدا پہ اتنا یقین، اپنے دین پہ اتنا یقین، اپنے نبی پہ، اپنے سپاہ سالار ابو بکر صدیق پہ۔ یہ صدیق سمجھ آ رہے قلعہ تے پھر انج دل چ ہووی سچ تے چوکچ کھڑا نچ، صداقت جن کے پاس، سچائی جن کے پاس۔ جنگ یرموک لڑی گئی، صدیق اکبر کے آخری ایام تھے، اس کے لیے الگ سے انشاءاللہ ایک جمعہ آ رہا ہے، وہ بھی آپ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ صدیق کا مقام کیا ہے اور مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ یا اگلا جمعہ، وہ یاد میں نو بھی نہیں تے یاد تساں بھی نہیں کرانا۔ اللہ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا کرامت، کرامت یہ بظاہر کرامت ہے حضرت ثابت بن قیس کی، اصل میں کرامت ہے صدیق کی۔ بظاہر کرامت ہے زید بن خارجہ، حقیقت میں ایک اور کرامت بھی سن لے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر مدینے میں مصلی رسول پہ بیٹھے ہیں، اچانک
ایک یمنی لمبے قد والا بندہ آیا، آ کے اونٹ مسجد نبوی شریف کے باہر ایک کھجور کے درخت سے باندھا، آ کے نماز شروع کر دی۔ حضرت فاروق اعظم باہر نکلے، ایک اجنبی پردیسی بندے کو پایا، وہیں رک گئے۔ حضرت عمر رک گئے اس کے ساتھ۔ جب اس نے سلام کیا، سلام پھیرا، حضرت عمر نے ایسے دیکھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، من انت، کون ہو؟ کہا پردیسی ہوں، اجنبی ہوں، غریب الوطن ہوں۔ کدھر سے؟ یمن۔ یمن۔ حضرت فاروق اعظم کا ماتھا ٹھنکا، کہا یمن سے آئے ہو، کیا تم اس بندہ مومن سے واقف ہو جس نے جلتے ہوئے انگاروں میں چھلانگ لگائی اور آگ کے اوپر جلتا رہا، آتا رہا، جاتا رہا، وفی روایت انگاروں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھی، اور ایک بال بھی اس کے جسم کا نہیں جلا، سیک تو دور کی بات، اسے جانتے ہو؟ یہ جملہ کہہ کر ایسے دیکھ کے کہا، وہ تم تو نہیں ہو؟ کہیں وہ تم ہی تو نہیں ہو؟ بندہ ہنس گیا تے پھنس گیا، بندہ مسکرایا کہ واقعہ ہونا ہی ہویا ہے۔ یہ واقعہ یوں ہوا نا، جب اس بدبخت وہ جھوٹے مدعی نبوت نے، حضرت، ان کا نام تھا حضرت ابو مسلم خولانی، کیا نام ان کا ہے؟ عبداللہ، مشہور ہیں ابو مسلم خولانی۔ ان کو جس وقت اس نے پکڑا، کہا مجھے نبی مان۔ ابو مسلم نے کہا ایک دن نال لائی دی ہے، اور سارے نال تے نہیں لائی دی، ہن گلی گلی تے میں نہیں لا سکتا، میں من بیٹھا پہلے مدینے آلے نو۔ انہیں آکھیا انہوں بھی من تے مینوں بھی من۔ ابو مسلم نے کہا بے وقوف آدمی ہے تو، وہ کبھی سجنا دے دروازے اتے محکم لائیے جھوکاں، نت نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں۔ ویسے بھی ایو جے سونے نو من کے تیرے جے کجھے نو منن دا کوئی فائدہ؟ اسی من بیٹھے ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اس نے کہا اگر نہیں مانو گے میں چیخہ نمرود کی طرح ایک چیخہ پھڑکاؤں گا، تجھے اس میں ڈالوں گا، تیری لاش کی راکھ بھی نہیں ملے گی۔ ابو مسلم نے کہا یہ تجھے غلط فہمی کس نے ڈالی ہے کہ ہمیں آگ جلا سکتی ہے؟ اس نے کہا تمہیں یہ غلط فہمی کس نے ڈالی ہے کہ انگارے تمہیں نہیں جلا سکتے؟ فرمایا سچائی تجربے کی محتاج ہے، بنا چیخا، جلا کر دکھا ہمیں۔ چیخا ہو گیا، یمنی کٹے ہو گئے، ہزاروں کا مجمع لگ گیا، اور انہوں نے کہا اس کو رسوں میں جکڑ کے ڈالو چیخے میں۔ آپ نے فرمایا یہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میاں باہو اسی آپ پہ ہی اڈن ہارے، اے اسی آپ پہ ہی دے وچ جاندے ہاں تے تو آکھی نو جلاوے سانو۔ آپ نے پڑھ بسم اللہ الحمدللہ، دہکتے ہوئے انگارے چیخائے نمرودی کی طرح، پہلے بایاں دایاں پاؤں، پھر بایاں پاؤں، پھر چلے۔ فرمایا ابھی بھی یقین نہیں آیا تو اللہ اکبر۔
یہ تمہاری آگ ہے، ہمارا مسلح ہے، بچانے والا اللہ ہے، ہم جسے مانتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہے، جو نائب ہے تصدیق ہے اس کا نام ابو بکر صدیق۔ اللہ کیوں جی کوئی ہے حوصلہ؟ اے ماچس دی ایک تیلی میں لے لانا تے میں اتھے تے ایک ایک آوے تے ذرا پڑھ بسم اللہ چیک کر دے جائیے۔ وڈے مولوی شیخ الاسلام صاحب نو، شیخ الحدیث صاحب نو بلاؤ نا ذرا تیلی دی اگی ذرا جل کے بھی کھاوے۔ دین، ایمان، یقین، نبی پاک کی غلامی، صدیق اکبر کی صفائی، اجے سمجھ نہیں آئی۔ ابو مسلم خولانی عبداللہ بن صوب نام، آپ نے آگ کے اندر جب رکوع سجود کر کے اب وہ جو تھا بدبخت منکر ختم نبوت جھلایا، اس نے اپنے ان مشیروں کو بلایا، اس نے کہا تمہیں نے کہا تھا آگ میں جلاؤ۔ جیڑا سی نا سپیریئر سینئر وزیر انہیں آکھیا گل اے وے ہن جیڑا اے اگ تو نکلیا نا باہر تے تینوں تے کسے نہیں مننا، انہوں سارے مان لینا تے بندے دا پتر بن، ہن ایک کوئی علاج ہے اپنی کرسی رہ سکتی ہے۔ شکر ہے تو سمجھ نہیں آئی۔ ایک کرسی اقتدار والی رہ سکتی ہے، اس بندے نو اتھو کڈ تے انو اتھو ملک تو باہر کڈ، جے اے رہ گیا تے اساں رہ سکدے، پھر لڑائی وچ ایک ہی رہ سکدے نا، پھر ایک کام ٹھیک ہے، انو باہر کڈو، انو مکے مدینے بھیجو۔ تسی ہس پئے ہو، میں صحیح گل کیتی، انہوں مدینے بھیجو، کیونکہ ہور پاسے انہیں جانا نہیں، مدینے دا نہ آیا انہیں منٹ لانا نہیں، اس کو سزا دو مدینے کی۔ اس لیے جب حضرت مسلم ابو مسلم باہر آئے، آپ نے فرمایا اب بول منہ کھول۔ اس نے کہا تو بڑا جادوگر ہے، تو نے آگ کے انگاروں پہ جادو کیا ہے۔ اس نے کہا فوجیوں پولیس والوں پکڑو اسے۔ اس نے کہا اساں کدے بھی نہیں جانا۔ اس نے کہا تیری سزا ہے مدینہ۔ انہیں آکھا جے مدینہ ہے تے پھر ٹھنڈا ساڑا سینہ۔ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مدینہ 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 ونج ڈٹھڑم مدینہ آلی جتھاں کونو مکان دا والی ہے دھرتی عیب تو خالی۔ کیا مدینہ؟ حضرت ابو مسلم چڑھے اونٹ پہ، فرمایا یمن والو خدا حافظ، ہم جس کے لیے جلے اسی کے پاس میں بھی جانا جھوکراں جن دی، میں بھی جانا جھوکراں جن دی، تے کوئی میرے نال چلے میں بھی جانا جھوکراں جن دی، تے کوئی میرے نال چلے پیراں پیندی تے منتاں کر دی، پر جانا تے پیا کلے میں بھی جانا۔ جے
کوئی خبر متراں دی لے آوے ہاتھ دے دینیاں چھلے نی میں بھی پہنچے مدینہ آگے عمر ہونا ہی سمجھ عمر نے کہا تو اوئی ہے مسکرا کے کہا گل تے بڑی نیڑیوں ہوئی ہے اتھے خبر کنے پہنچائیے عمر نے آکھیا ہوا دے ہتھوں آئیے اسی بھی انہیں بے خبر نہیں کہ نبی دے یاراں تو بے خبر رویے تے پکڑ کے کدے ادے چمے کدے ادے چمے پھڑ کے آ میرے یار اندر بیٹھا ہی اپنا سردار اوئی یار غار آگے پہنچے مسلح پہ صدیق حضرت عمر قابو نہ رہا نا خوشی میں او ابو بکر اٹھ اے یاری ہو جنو آگ وچ سٹے آ گیا آگ جلا نہیں سکی اثر دکھا نہیں سکی اللہ اکبر اے ہو حضرت صدیق اکبر کھڑے پھر سارے اٹھے گلے لگائیں چوم چوم کے کہیں شکر خدایا تو او یار جیوں دیاں ملایا جنوں تو خلیل اللہ ابراہیم دی طرح چیخے وچوں بچایا شکر ہے او یار ملن آیا اللہ اکبر اے عشق تیرے صدقے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے جو آگ کو بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے تسی حیران بیٹھے ہو آگ کیوں نہیں جلا سکی میرے اہل دل فرماندن حضرت ابراہیم نو جدوں انہاں سٹیا نمرودیاں اگ دے وچ ادوں دنیا سی اگ سی خلیل دے سینے چ عشق الہی دی اگ سی دوواں اگاں ٹکرائیاں دنیا دی اگ نس گئی عشق دی آگ دے اگے اے آگ کھلو نہیں سکتی اتھے سی عشق خدا اتھے سی عشق مصطفیٰ اتھے علامہ عبد الرحمن جامی جب دیتے تھے عشق کی سلامی تو کیا کہتے تھے کہ قطرائے درد دل جامی قطرائے درد دل جامی بدریا افغانی سینہ سوزاں دل تپاں ماہی زیاب آید بیرون فرماتے ہیں جے جامی دے سینے وچ نبی دے عشق دیاں بٹھیاں جلدیاں پئیاں اگر جامی دے سینے دے عشق دی اگ دا ایک ذرہ دریا وچ سٹو دریا وچ اگ لگ جائے گی مچھلیاں جلن گیاں پھڑک پھڑک کے باہر آن گیاں حضرت پیر سید علی حیدر شاہ اللہ حضرت پیر سید علی حیدر شاہ وعدہ نے بھٹی تتی تیرے عشق والی او بھڑکے تے بھاہ کرے عاشق سڑ دے تیڑ تیڑ کر دے کول عشق کھڑا واہ واہ کرے عاشق سڑ دے تیڑ تیڑ کر دے
کول عشق کھڑا واہ واہ کرے سلیمان بٹھاری دا بٹ بالے تے یوسف نال زلیخا نکاح کرے جیڑا اپنا آپ نہ مارے حیدر او جنت دی کی چاہ کرے اوے اللہ بے عشقیاں نو تباہ کرے تھوڑا علامہ اقبال بڑا سونا بندہ سی وہ آدھا سی اوے مسلمانہ اللہ تو تڑپن دی توفیق منگ اللہ تو عشق وچ رون پٹن دی توفیق منگ تے کی منگاں ادنے او میں تینوں دسنا الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی آئے آئے واہ دو بندے نہیں عشق دی دنیا دے بادشاہ زہد دے بادشاہ درد دے بادشاہ محبت دے بادشاہ جذب دے بادشاہ تصوف دے بادشاہ صحابہ دے بادشاہ ایک صدیق ایک مرتضی زندہ باد یا علی وآخر دعوانا الحمد